بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. سورہ قیامہ 29ویں پارے میں پہلا رکوع چل رہا ہے. اس میں شروع کی 5 آیتوں کے تعلق سے عرض کیا گیا تھا کہ انسان قیامت کا انکار کرتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں گے، ہمارے پاس اس کی قدرت ہے. لیکن انسان انکار کیوں کرتا ہے؟ انکار کے بہانے وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے، اس کو عیاشی کرنی ہے. اس لیے آگے مضمون ذکر کیا کہ یہ قیامت کو مذاق سمجھتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، چاند جو ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج اور چاند دونوں کو ملا دیا جائے گا، دونوں کو لپیٹ دیا جائے گا. اب جب قیامت آ جائے گی تو انسان کہے گا کہ آج میں کہاں بھاگوں؟ کہ مصیبت آتی ہے تو آدمی ایگزٹ ونڈو تلاش کرتا ہے کہ کہاں سے نکل کر بھاگوں، کہاں مجھے نجات ملے گی. تو اللہ کہتے کلا لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے رب کے پاس ہی جانا ہے. اب تک مذاق تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اب یہ چیز سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو اس دن اس کا سب کیا کرایا ہم بتلا دیں گے. بما قدم و اخر، اس کے 2 مطلب لکھے. بما قدم یعنی اس نے جو اعمال اچھے برے جو بھیج دیے ہیں زندگی میں اپنی، اللہ بتلا دے گا کہ تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اللہ کے پاس سب ہے، پوری تفصیل موجود ہے، پوری ڈیٹیل موجود ہے اللہ کے وہاں. اور وَأَخَّرَ کا معنی یہ لکھا ہے کہ ایک معنی یہ لکھا ہے کہ اس کو جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا، کہ بھئی عشاء کی اذان ہو گئی، مجھے نماز پڑھنے چاہیے، نہیں پڑھی نماز، تو اس کو وَأَخَّرَ. قرآن پڑھنا چاہیے تھا، نہیں پڑھا تھا، کہ وَأَخَّرَ. یہ بھی بتلائے گا تو یہ کر سکتا تھا، نہیں کیا تو نے، تو یہ چھوڑ سکتا تھا، تو نے نہیں چھوڑا. تو اللہ سب بتلا دے گا. دنیا میں کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سب بتلا دیں گے. اور ایک مطلب لکھا ہے
کہ بیما قدم واخر، کہ آدمی نے جو کچھ آگے بھیج دیا وہ تو ٹھیک ہے، واخر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں وہ چھوڑ کر آئے، چھوڑ کا مطلب اچھی اور بری راہیں، راستے، طریقے. مثلا کسی سماج میں شادی میں کوئی غلط رواج تھا تو اس نے اپنے گھر مالدار ہونے کے باوجود اس شادی میں اس رسم کو نہیں کیا اور اسلامی طریقے کے مطابق اس نے شادی کی. اب یہ چیز چل پڑی، یہ تو دنیا سے گیا، تاکہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. اب اس کا ثواب جتنی شادیوں میں ایسا ہوگا اس کو ثواب ملے گا. وآخر، یہ کرنے کا کام ہے. اور خاص طور پہ اللہ نے جن کو پیسے دیے ہو وہ کرے تو بہادری ہے تھوڑی. غریب تو ایسے بھی بیچارہ ادھر ادھر کر کے ہی کرتا ہے، لیکن جس کے پاس پیسے ہو اور وہ ایسے موقع پر فضول خرچوں سے بچے اور غلط رواجوں سے بچ کر سادگی کے ساتھ شادی کر لے تو لوگوں کے لیے نمونہ بنے گا. وآخر، اسی طریقے سے کسی بنجر بستی میں کوئی پڑھانے والا نہیں ان کے بچوں کو، یا وہاں نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو ایک بنیاد رکھ کے چلا گیا، ایک پلاٹ کسی طرح سیٹنگ کر دیا، ہلکا پھلکا گھر بنا دیا، کسی امام کو سیٹ کر دیا، بچے آتے جاتے ہو گئے. اب قیامت تک اس کی تو لاٹری پک گئی. کیا ہو گئے؟ کام ہو گیا اس کا. تو یہ ہے وآخر. کسی آدمی کو اچھے راستے پر لگا دیا دین کی محنت کے ذریعے، نمازی بنا کے چلا گیا، اولاد نہیں دی تھی اللہ نے لیکن پیسے دیے تو وہ پیسے کسی کی اولاد پر خرچ کر کے اس کو دیندار بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، داعی دین بنا دیا، قوم کا خادم بنا دیا، اچھا انجینئر بنا دیا، اچھا ڈاکٹر بنا دیا دین کی ذہنیت کے ساتھ، تاکہ چلو اس کا تو کام ہو گیا. ایک اچھی بنیاد رکھ کر چلا گیا تو یہ اچھائیاں اس کو کام لگے گی. دیکھیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کب سے چلے گئے لیکن کتنا ثواب وہاں پہنچ رہا ہے. ہر میدان میں ایسے بزرگان دین ہے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی 2 آدمیوں نے مل، اب سارے مدرسوں کے ثواب وہاں جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد ڈالی، کتنے لوگ حج میں جا رہے ہیں. مسجد نبوی کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، کتنے لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم اپنے اپنے علاقوں میں ایسی اچھی بنیادیں ڈال سکتے ہیں اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے. جو جس طرح کر سکتا ہے آدمی کو اس طرح کی اچھائیاں چھوڑ کر جانا ہے. اور ایک الٹا بھی ہے اس کا کہ غلط رواج ڈالا، جیسے حابیل قابل کا واقعہ کہ قابل نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے قابل اور حابیل، تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، جو بھی میٹر بنا. اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے وہ پہلا قتل تھا، تو وہ قتل کے طریقے میں جو آج بھی کسی کو قتل کرے گا تو اس کو تو گناہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ سلسلہ چالو کس نے کیا ہے؟ قابل نے، تو اس میں سے اس کو بھی ملے گا. ایجنسیاں ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہوتا ہے کہ میں میرے آئی ڈی سے تمہارا کچھ بناؤں پھر تم ان کا بناؤ تو ان کو 1 روپیہ ملے گا تو اس میں 54 تمہاری بھی ہوگی میری بھی ہوگی، ایسا ہوتا ہے نا کچھ. تو ایسا ہی ہے، سمجھ لئیے. برا راستہ قائم کیا، کسی لڑکے کو آوارہ بنا دیا، غلط رخ پر ڈال دیا اس کو.
ایک آدمی کے پاس موبائل تھا، آپ نے موبائل کے اس کو غلط استعمال نہیں آتا تھا، غلط استعمال سکھا دیا کہ اس ویب سائٹ پر یہ چیز ملتی ہے. اب وہ تو دیکھ رہا ہے، کب دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو معلوم بھی نہیں، لیکن وہ سارا کس کے اندر آ رہا ہے؟ بولو میرے پاس آ رہا ہے، اس کو تو ملے گا. تو یہ بہت عجیب آیت ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بل الانسان علی نفسہ بصیر، بلکہ انسان اپنی ذات کو خوب پہچانتا ہے. اس کا مطلب لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو یہ بتلایا نا، اس کے بتلانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود کو اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. دنیا میں تو آدمی بھول جاتا ہے، اور بھولنا ایک نعمت ہے. میرے اور آپ کے وہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا، چند دن ہم کو یاد رہتا ہے، اس کے غم میں ہم لوگ رہتے، اس کے ٹینشن میں رہتے، پھر بہت دنوں کے بعد یاد آتا ہے. تو بھولنا بھی ایک نعمت، ورنہ اس کو بھولیں گے نہیں تو آگے کا کام کیسے کریں گے؟ مرنے والا تو مر کر چلا گیا، اب اسی کے غم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو کتنی موتیں ہو گئی ایک ساتھ، نہ ہمارا دھندے میں دل لگ رہا ہے، نہ بیوی بچوں میں کام لگ رہا ہے. تو ایک آدمی نہیں مرا ہے تو پورا گھر مر گیا. تو دنیا میں بھولنا بلکہ بھلواتا ہے اللہ، تاکہ زندگی سکون سے گزرے. تو یہ تو نعمت یہاں پر بھولنا، لیکن قیامت میں ساری بھولی ہوئی فائلیں سامنے آ جائے گی. تو انسان خود کو معلوم ہوگا سب اس کو کہ میں نے کیا 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 ہے. اس لیے وہاں بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کیوں بتائے گا؟ چونکہ اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ کسی کو بن بتائے کوئی سزا نہیں دے گا اور کوئی ثواب نہیں دے گا. کہ ہم تم کو سزا دے رہے اس لیے دے رہے، تم کو نعمت دے رہے اس لیے دے رہے. بالکل کلیئرٹی ہوگی وہاں پر. اور ایک مطلب اس کا یہ لکھا ہے، بصیرت کے معنی دلیل اور حجت کے بھی ہوتے ہیں، کہ انسان کی ذات خود اس کے خلاف دلیل ہوگی. یعنی انسان اس دن بھی، چونکہ حدیثوں میں آیا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا. کیا فرشتوں کو لے گئے، میں نے فرشتے کو دیکھا نہیں اپنی زندگی میں اس کی بات کیسے مانوں گا؟ ایسا کہے گا. وہ کیا کہے گا؟ اللہ فرشتوں کو گواہی میں پیش کرے گا تو انسان کیسی بات کرے گا کہ اس آدمی کو میں نے دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں، تو میں کیسے مانوں کہ میری جو گواہی دے رہا ہے وہ صحیح ہے؟ ایسا کہے گا. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تیری ذات گواہ ہے. تو پھر یہاں تالا مار دیں گے، اس کا بدن بولے گا. سورہ یاسین ہم سب روزانہ پڑھتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جو بھی کیا ہے سب بتائیں گے. تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میری زبان یہ کہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو ہاتھ خود بتا دے گا کہ بھائی نہیں اس ہاتھ سے گڑبڑ ہوئی ہے. میں کہوں گا کہ میں اس پیر کو لے کر کسی غلط جگہ کر نہیں گیا، تو یہ پیر کہیں، زبان تو کہہ رہی نہیں کیا، لیکن یہ پیر کہیں گے کہ نہیں کیا ہے. تو الگ سے باہر کا گواہ لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. حالانکہ زمین بھی گواہ ہوگی، فرشتے بھی گواہ ہوں گے، کرامن کاتبین بھی گواہ ہوں گے، منکر نکیر بھی گواہ ہوں گے. اللہ کو خود سب معلوم ہے. لیکن پھر بھی آدمی کا بدن ہی کہہ دے گا کہ اللہ نے میرے سے یہ کام لیا گیا ہے. تو آدمی وہاں اپنے بدن کو گالیاں دے گا، تمہارا ناس ہو، تمہارے واسطے تو سب کرتا تھا. میں بینک میں سود کے پیسے تمہارے واسطے تو لینے جاتا تھا تاکہ تم کو اچھا کھانے ملے. رشوت اس لیے تو لیتا دیتا تھا تاکہ تمہارا پیٹ پھولے کھا کھا کے. لوگوں کو ستاتا اس لیے تو تھا، اور اپنے ہاتھ کی اور غصے کی تسکین اور تسلی اس لیے تو کرتا تھا تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے. ایسا کہے گا انسان. تو کہے گا بھائی ہم کو اوپر سے یہی آرڈر ہے. بدن کیا کہے گا؟ اوپر سے یہی آرڈر ہے کہ جو کیا ہے وہی بولنا ہے. ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اب کیسی کیسی آیتیں بالکل صاف صاف ہے. اس لیے آگے فرمایا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَ،
اگرچہ وہ عذر کی باتیں رکھے گا کہ اللہ ایسا تھا ویسا تھا ایسا تھا ویسا تھا، وہاں تو چرب زبانی چلنے والی نہیں. اس لیے بھائی دوستو بزرگ ہو، باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، قرآن ہماری آنکھیں کھول رہا ہے، بس ابھی کھل جاوے تو بہت اچھا ہے، ورنہ بہرحال مرنے کے بعد تو آنکھیں کھل ہی جائے گی. اچھا برا، سچ جھوٹ، دودھ پانی سب سامنے آ جائے گا. لیکن اگر ہم یہیں سے دودھ پانی الگ کر لیں، اچھائیوں میں بڑھنے لگے، برائیوں سے رک جاوے، تاکہ ہمارا بدن اچھائیوں کی گواہی دے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری مسجدیں گواہیاں دے، ہماری مصلی گواہی دے، ہمارے مقتدی گواہی دے، ہمارے محلے کے لوگ گواہی دے، یہ تو بہت اچھا تھا. ایسی ایک فوج تیار کر کے جاوے، ہمارے ہاتھوں کتنے لوگ تیار ہو جاوے، تو ہماری خیر ہی خیر ہے. موقع ہے، آدمی کرنا چاہے تو ایک اکیلا آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں میں اکیلا کیا کروں گا، ہے نا؟ سب کے اچھے جذبات ہوتے ہیں کہ یہ ہو جاوے یہ ہو جاوے، لیکن آدمی کہاں رک جاتا ہے میں اکیلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تو وہ دین کا کام لے کے فوج لے کر آئے تھے، اور سب نے پھٹافٹ مان لیا تھا. محنت تو کرنی پڑتی ہے، کی محنت. ابھی 3-4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں، کوریا کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، عبداللہ نامی آدمی کا. وہ شام میں پیدا ہوا تھا اور دھندا کہاں کرتا تھا؟ کویت میں کرتا تھا. کویت میں اس کو پتا چلا کہ کوریا کا کوئی آدمی یہاں آیا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے علاقے میں اسلام کو کوئی نہیں جانتے، ذرا کوئی آ کے بتاؤ تو صحیح. تو اس کو یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس اسلام ہے، میں سمجھدار ہوں تو مجھے جانا چاہیے. تو وہ کوریا گیا اکیلا، وہیں بس گیا، وہی دین کی دعوت دی. اکیلے آدمی نے شادی کی، کئی نواسے پوتیا، 55 کتابیں لکھی، 80 مسجدیں بنائی، ہزاروں لاکھوں لوگ اس ایک آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور ابھی مرا ہو. ایک آدمی، اب اس ایک آدمی کے نام علم میں پورا کوریا ملک جائے گا جنت میں، اس ایک آدمی کی محنت پر. تو کیا شام کا ایک آدمی کوریا جا کر کام کر سکتا ہے، تو بھارت کا ایک آدمی اپنے محلے اپنی مسجد میں رہ کر اپنے علاقے میں کام نہیں کر سکتا، اپنے خاندان میں کام نہیں کر سکتا. ہم اپنے اوقات کو کہاں لگا رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرا کتنا وقت میری دنیاوی ضرورت میں لگ رہا ہے، کتنا وقت میں اپنے دین میں لگا رہا ہوں، اور کتنا فالتو لگا رہا ہوں. تو دھندے سے بھی زیادہ ہمارا فالتو میں جا رہا ہے. اپنی طبیعت کی کاڑجی اور اس کی کیا بولتے ہیں سواستھی اور صحت کے لیے جتنا ہم ٹائم اور وہ نہیں کر رہے، اتنا فالتو جا رہا ہے. موبائل، ہوٹلے، دوست، چیٹنگ، سیٹنگ، گپے، حساب لگاوے حساب. تو انشاءاللہ اگر حساب لگائے تو ہم سوچتے اتنے میں اتنا کام ہو سکتا ہے، اتنے میں اتنا کام لگ سکتا ہے. آنند کے ایک ذمہ دار ہے مولانا مفتی صاحب ہے نا ایک دین کے کام میں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کبھی کبھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو مہندی لے کے بیٹھ جاتی ہے. کیا لے کے بیٹھ جاتی ہے؟ اور لگا ہے 10 منٹ، اور پھر برتن دھونے گئے تو دھو ڈالی، تو 10 منٹ میں بھی تو رنگ تو آتا ہے نا. ارے بولے مہندی کا رنگ تو آتا ہے نا، اچھا بھی تو آتا ہے نا. تو کہا کہ ہم اپنی 10 منٹ کی دین کی محنت کو بھی معمولی نہ سمجھے، وہ بھی سوکھا سوکھا رنگ تو لائے گی. 10 منٹ کی تفسیر، 10 منٹ کی تعلیم، 10 منٹ میں مسجد میں ذکر، گھر کی 10 منٹ کی تعلیم، کسی کے پاس جا کے 10 منٹ سمجھایا، کسی نماز میں 10 منٹ جلدی مسجد میں آ گئے، یہ معمولی نہیں ہے. یہ 10 منٹ کرتے 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 عمارت تیار ہو جائے گی. ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے، قطرے قطرے دریا شود. موقع ہے. حضرت بات نکل رہی، میں بند کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نکل رہی، پوری کر رہا ہوں میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ پڑھا میں نے. جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے نا تو گھی اور پنیر کی تجارت بازار کرنے جاتے تھے
لیکن ایک وہ وقت آیا کہ وہ مالدار بن گئے. آج اڈانی نے اپنی کمپنی سے استعفیٰ دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اڈانی سے بھی اوپر کے تھے. عبد الرحمن بن عوف اشاروں میں کروڑوں کے دھندے کرتے تھے, اور استنجا کرنے جاتے تھے تو درخت کے پیچھے سے کھنکھار کر کروڑوں کا کاروبار کرتا تھا وہ آدمی. دھیرے دھیرے وہاں پہنچے, لیکن دین کا کام بھی کیا. محنت تو سنیے سے شروع ہوتی ہے, ایکڑا پاڑنے سے شروع ہوتی ہے محنت, اور پھر آدمی جا کے کہاں پہنچتا ہے. ہم کو اوپر کا دکھتا ہے, نیچے کا نہیں دکھتا ہے. پایا دکھتا ہے مسجد کا کتنا اونڈا ہے, کیسے بنایا ہے, مسجد دکھ رہی ہے. تو پایوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے, دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرماوے, اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو, اپنے اوقات کو, جان مال جذبات صلاحیتوں کو, سب چیزوں کو اللہ کے دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ میں راستے سمجھا دے کیسے کام کرنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ.